بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا التَّرْتِيبُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَيُفْرِضُ تقدیم غسل الوجہ فَيُفْرِضُ تقدیم الباقی مرتبا لأن تقدیم غسل الوجہ مع عدم الترتیب فی الباقی خلاف الاجماع۔ یہ دو باتیں تھیں پیچھے ما قبل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اختلاف کے ساتھ تھی، ایک نیت اور دوسری تھی ترتیب۔ نیت کرنا یہ بھی امام شافعی کے نزدیک فرض تھا، اس کی دلیل آ گئی تھی اور اس کا جواب بھی آ گیا تھا۔ دوسری جو چیز تھی وہ ترتیب تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض، اس کا بیان اب کر رہے ہیں۔ امت ترتیب، بہرحال ترتیب تو اللہ تعالیٰ کے فرمان فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کی وجہ سے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کی وجہ سے بس فرض قرار دیا گیا ہے۔ یفرض اس کو پڑھیں گے، فرض قرار دیا گیا ہے چہرے کے دھونے کی تقدیم کو، غسل وجہ کی تقدیم کو مقدم کرنے کو، تو فرض ہوگا باقی اعضاء کو مقدم کرنا بھی ترتیب وار، باقی اعضاء کی تقدیم بھی فرض ہوگی ترتیب وار، اس لیے کہ غسل وجہ کی تقدیم باقی اعضاء میں عدم ترتیب کے ساتھ خلاف اجماع ہے، خلاف اجماع ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ دلیل کا خلاصہ یہ ہے، امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں وضو کا جہاں پر تذکرہ ہے وہاں پر کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، فاغسلوا وجوہکم میں فا جو ہے یہ تعقیب کا ہے۔ فا کس کا ہے؟ فا تعقیب کا ہے، اور فا تعقیبیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فا تعقیبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فا کے ما قبل اور ما بعد کے درمیان میں ترتیب قائم، فا کے ما قبل اور ما بعد کے درمیان میں ترتیب قائم ہو، یعنی جیسے ہی ما قبل پایا جائے اس کے بعد ما بعد پایا جائے، اس کے بعد کیا ہو فوراً ما بعد۔ تو فا کا ما قبل کیا ہے؟ ارادہ صلاۃ، ارادہ صلاۃ، اذا قمتم الی الصلاۃ جیسے کہا گیا، اور ما بعد کیا ہو گیا؟ غسل وجہ، غسل وجہ۔ تو مطلب کیا ہے کہ ارادہ صلاۃ اور غسل وجہ کے درمیان میں ترتیب ثابت ہے، ارادہ صلاۃ اور غسل وجہ کے درمیان ترتیب ثابت ہے۔ اور جب وضو کے ایک عضو میں ترتیب ثابت ہو گئی، وضو کے ایک عضو میں ترتیب ثابت ہو گئی، یعنی غسل وجہ میں ترتیب ثابت ہو گئی کہ تمام اعضاء سے پہلے چہرے کا دھونا یہ فرض ہے، چہرے کا دھونا ضروری ہے، تو دیگر اعضاء میں بھی ترتیب ثابت ہو جائے گی، دیگر اعضاء میں بھی ترتیب ثابت ہو جائے گی۔ کیوں ثابت ہو جائے گی؟ اس لیے کہ اعضاء وضو میں سے بعض اعضاء میں ترتیب کو ماننا اور بعض میں ترتیب کو نہ ماننا یہ خلاف اجماع ہے، یہ خلاف اجماع ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ ترتیب کو کہتے ہیں وہ تمام اعضاء میں ترتیب کو کہتے ہیں، اور جو لوگ ترتیب کو نہیں کہتے وہ کسی بھی عضو میں ترتیب کو نہیں کہتے۔ تو جو قائل ہیں وہ تمام اعضاء میں قائل ہیں، جو ترتیب کے قائل نہیں ہے وہ کسی بھی عضو میں ترتیب کے قائل نہیں ہیں۔ اور غسل وجہ کی جو تقدیم ہے یہ باضابطہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہو گئی ہے، تو جب اس کے اندر ترتیب ثابت ہو گئی دیگر اعضاء میں بھی ترتیب ثابت ہو جائے گی، ورنہ خلاف اجماع لازم آئے گا، ورنہ خلاف اجماع لازم آئے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ترجمہ اس کا دیکھو پہلے۔ بہرحال ترتیب تو اللہ تعالیٰ کے فرمان فاغسلوا وجوہکم کی وجہ سے، پس فرض ہوگا غسل وجہ کو مقدم کرنا، لہذا فرض ہوا باقی اعضاء کو بھی مقدم کرنا ترتیب وار، ترتیب وار۔ کیوں؟ اس لیے کہ غسل وجہ کی تقدیم باقی اعضاء میں عدم ترتیب کے ساتھ خلاف اجماع ہے، خلاف اجماع ہے۔ احناف کی طرف سے جواب، احناف کی طرف سے جواب، احناف کی طرف سے جواب کیا ہے کہ غسل وجہ کا جو تذکرہ ہے قرآن کریم میں فاغسلوا وجوہکم، اس کے بعد کیا آیا ہے؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔
تو غسل وجہ کے اندر تو آپ نے کہہ دیا کہ جی فا تعقیبیہ داخل ہے، لیکن اللہ کے بندو اس کے بعد بھی تو دیکھیں کہ اس کے بعد جب دیگر اعضائے وضو کا ذکر کیا گیا ہے تو واو لایا گیا ہے. کیا لایا گیا ہے؟ واو. اور حرف واو جو آتا ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں آتا، مطلق جمع کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ وہ مطلق جمع کے لیے. جیسے مثال کے طور پر تم نے ہدایت النحو میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ اگر کسی نے کہا جاء زید و عمر، جاء زید و عمر، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میرے پاس زید اور عمر آیا. صرف اس بات کو بتلایا گیا ہے عمر پہلے آیا یا زید پہلے آیا، اس بات سے کوئی خبر اس میں نہیں ملتی ہے جملے کے اندر. تو واو جو آتا ہے مطلق جمع کے لیے آتا ہے، واو جو آتا ہے مطلق جمع کے لیے. اب آپ فا کو تعقیب کے لیے اگر مانتے ہیں فغسلوا وجوہکم میں، تو زیادہ سے زیادہ جو چیز ثابت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ارادہ صلاۃ اور اعضائے وضو کے مجموعے کے درمیان ترتیب واجب ہے. ارادہ صلاۃ اور اعضائے وضو کے مجموعے کے درمیان، اعضائے وضو کے مجموعے کے درمیان ترتیب ثابت آپ کر سکتے ہیں. خالی غسل وجہ کی تقدیم پر کوئی دلالت نہیں ہوگی، غسل وجہ کی تقدیم پر کوئی دلالت نہیں ہوگی. آگے بات سمجھ میں. دوسری بات، ہم اگر یہ تسلیم بھی کر لے چلیے کہ غسل وجہ کی تقدیم جو ہے اس سے ثابت ہے، تو آپ نے کیا کہا کہ اگر غسل وجہ کی تقدیم کو ثابت مانے تو دیگر اعضاء میں بھی ترتیب ماننی پڑے گی. کیوں ماننی پڑے گی؟ کہ اگر دیگر اعضاء میں اب ترتیب نہ مانے تو خلاف اجماع لازم آئے گا، خلاف اجماع لازم آئے گا. حنفی کہتے بھائی اجماع کب ہوا ہے؟ ہمارا اجماع ہوا کب ہے آپ کے ساتھ میں کہ آپ نے کہہ دیا کہ اجماع کے خلاف ہے؟ اجماع منعقد ہی نہیں ہوا اس بات پر، اس بات پر اجماع منعقد ہی نہیں ہوا. جب اجماع منعقد نہیں ہوا تو پھر یہ کہنا اور استدلال کرنا باقی اعضاء کی ترتیب پر یہ بغیر دلیل کے استدلال ہے. اور اجماع یہ نہیں ہے بلکہ اپنے خیال سے امام شافعی نے یا شوافی حضرات نے ایک دلیل بنا لی ہے، بس اجماع کی وجہ سے وہ دلیل نہیں ہے. آگے بات سمجھ میں. تو اس کے دو جواب انہوں نے دے دیے. پہلا جواب تو کیا دے دیا کہ اعضائے وضو میں واو استعمال کیا گیا ہے اور واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتا. اس سے پتہ چلا کہ اعضائے وضو میں ترتیب واجب نہیں ہوگی، ضروری نہیں ہوگی. رہا اس کا مسئلہ کہ فا جو ہے تعقیب کے لیے ہے، تو ٹھیک ہے، فا تعقیب کے لیے ہے تو ارادہ صلاۃ اور غسل وجہ میں ترتیب ثابت نہیں ہوگی، بلکہ ارادہ صلاۃ اور مجموعے اعضائے وضو میں ترتیب کیا ہے؟ ثابت ہوگی. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خالی تقدیم غسل وجہ پر، غسل وجہ کے مقدم کرنے پر جو آپ استدلال پیش کر رہے ہیں آیت سے، وہ استدلال درست نہیں ہوگا، وہ استدلال درست نہیں ہوگا. آگے بات سمجھ میں. اور اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو دوسری جو بات آپ نے کہی ہے کہ اگر ہم غسل وجہ میں ترتیب کو ثابت مان لیں اور باقی اعضاء میں نہ مانے تو خلاف اجماع لازم آئے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے اس وقت اجماع ہی منعقد نہیں ہوا، اجماع منعقد ہوا ہی نہیں. لہذا باقی اعضاء کی ترتیب پر جو استدلال کر رہے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بغیر دلیل کے استدلال ہے، وہ استدلال بغیر دلیل کے ہے جو قابل قبول نہیں، جو قابل قبول نہیں ہے. ایک جواب تو یہ دیا ہے. آگے کچھ اور اس کی تفصیل کر رہے ہیں مصنف، پہلے اس کو دیکھیں. قلنا، ہم یہ کہیں گے المذکور بعدہ حرف الواو، کہ مذکور جو ہے اس کے بعد یعنی غسل وجہ کے بعد میں حرف واو ہے. فالمراد، تو مراد یہ ہے فاغسلوا ھذا المجموع، اس مجموعے کو دھلو، اس مجموعے کو یعنی ہاتھوں کو، چہروں کو اور پیر کو اور سر کے مسے کو ایک ساتھ کرو. فلا دلالت له علی تقدیم غسل وجہ، لہذا اس قول کی کوئی دلالت نہیں ہوگی غسل وجہ کی تقدیم پر. وَإِن سُلِّمَ، اور اگر تسلیم کر بھی لیا جائے، غسل وجہ کی تقدیم کو تسلیم بھی کر لیں. فمتا استدل مجتہد، تو جب مجتہد نے استدلال کیا اس آیت سے، مجتہد سے مراد یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جب امام شافعی نے استدلال کیا اس آیت سے، لم یکن الاجماع منعقدا، تو اجماع منعقد ہی نہیں ہوا، اجماع اس وقت منعقد ہی نہیں ہوا. فاستدلالہ بها علی ترتیب الباقی استدلال بلا دلیل، تو امام شافعی کا آیت کے ذریعے سے استدلال کرنا، اس آیت کے ذریعے سے استدلال کرنا باقی اعضاء کی ترتیب پر استدلال بلا دلیل، یہ بغیر دلیل کے استدلال ہے، بغیر دلیل کے استدلال ہے. وَتَمَسُّكُمْ بِمُجَرَّدِ زَعْمِهِ، اور محض اپنے خیال سے دلیل پکڑنا ہے، نہ کہ اجماع سے، نہ کہ اجماع سے. ٹھیک ہے.
وقد رأيت في كتبهم الاستدلال بقوله عليه السلام هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به، وقد كان هذا الوضوء مرتبا فيفرض الترتيب، وقد صنع لي جواب حسن وهو أنه توضأ مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به، فهذا القول يرجع إلى المرة فحسب لا إلى الأشياء الأخرى، لأن هذا الوضوء لا يخلو إما أن يكون ابتداؤه من اليمين أو اليسار، وأيضا إما أن يكون على سبيل الموالاة أو عدمها، فقوله عليه السلام هذا وضوء إلى آخره إن أريد به هذا الوضوء بجميع أوصافه يلزم فرضية الموالاة أو ضدها أو التيامن أو ضده، وإن لم يرد بجميع أوصافه لا يدل على فرضية الترتیب۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا جواب ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شوافی کی بعض کتابوں میں ترتیب کی فرضیت پر ان کا استدلال دیکھا ہے، ترتیب کی فرضیت پر شوافی کا استدلال دیکھا ہے کہ شوافی جو استدلال کرتے ہیں وہ حدیث سے کرتے ہیں۔ کس سے کرتے ہیں؟ حدیث مبارکہ سے، کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا بہ، یہ ایسا وضو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے علاوہ نماز کو قبول نہیں فرماتا، اس طریقے کے علاوہ نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اور نماز کو قبول نہ فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وضو درست نہیں ہوتا، وضو درست نہیں ہوتا۔ شوافی فرماتے ہیں کہ وہ جو وضو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ترتیب سے تھا۔ کیسے تھا؟ ترتیب سے۔ اس سے پتہ چلا کہ ترتیب ضروری ہے، اور اگر کسی نے ترتیب سے وضو نہیں کیا تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو استدلال ہے شوافی کا اس حدیث کے ذریعے سے، یہ استدلال بھی درست نہیں، درست کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث کا ایک جز انہوں نے پیش کر دیا، پوری حدیث پیش نہیں کی ہے۔ اگر پوری حدیث پیش کریں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ ھذا کا جو مشار الیہ ہے وہ ترتیب نہیں ہے، ھذا کا مشار الیہ ترتیب ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی علیہ السلام نے وضو کا پانی منگوایا، اور پہلے آپ نے ایک مرتبہ اپنے اعضائے وضو کو دھلا، ایک مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ ہاتھ دھلے، ایک مرتبہ چہرہ دھلا، ایک مرتبہ کونیوں تک ہاتھ دھلے، ایک مرتبہ پیر دھلے، اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا بہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسا وضو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر نماز کو قبول فرماتا ہی نہیں ہے۔ تو ھذا کا جو مشار الیہ ہے وہ مرتن ہے کہ ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا یہ ضروری ہے، اس کے علاوہ نماز قبول ہوگی ہی نہیں، یعنی وضو ہوگا ہی نہیں۔ پھر آگے نبی علیہ السلام نے دو مرتبہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ اعضائے وضو کو دھلا، اور نبی علیہ السلام نے پھر اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے، دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد میں نبی علیہ السلام نے تین مرتبہ اپنے اعضائے وضو کو دھلا، اور اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ تو یہاں پر جو استدلال کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا وہ جو وضو تھا وہ ترتیب سے تھا، اس سے معلوم ہوا کہ ترتیب فرض ہے، وہ استدلال بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ ھذا کا مشار الیہ ترتیب نہیں ہے بلکہ مرتن ہے، یعنی ایک مرتبہ بھی اگر کوئی اعضائے وضو کو نہیں دھلے گا تو اللہ تعالیٰ پھر وضو کو قبول کرے گا ہی نہیں۔ جب وضو قبول نہیں تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ آگے بات سمجھ میں؟ اچھا، اس کی ایک اور دلیل کیا ہے کہ ترتیب کیا نہیں ہے، ھذا کا مشار الیہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ چلیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترتیب سے وضو تھا وہ، اور نبی علیہ السلام نے اس بنا پر فرمایا کہ یہ ایسا وضو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اس وضو میں ترتیب تھی تو ترتیب کے علاوہ دیگر اوصاف بھی تو تھے، ترتیب کے علاوہ دیگر اوصاف بھی تو ہوں گے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے یا تو پیدل پہ وہ وضو کیا ہوگا یا پیدل پہ وضو نہیں کیا ہوگا۔ دوسری بات، آقا علیہ السلام نے وضو میں دائیں جانب سے اعضاء کو دھونا شروع کیا ہوگا یا بائیں جانب سے دھونا،
ہاتھ دھوئے مثال کے طور پر تو پہلے دایاں دھویا ہے یا پہلے بایاں، ایک ہی تو ہو سکتا ہے، یا پیر دھلے ہیں تو پہلے دایاں پیر دھویا ہوگا پھر بایاں پیر دھویا ہوگا، یا پہلے بایاں دھویا ہوگا اس کے بعد دایاں، یہ تو ہوگا۔ تو یا تو دائیں سے شروع کریں گے یا بائیں سے شروع کریں گے، ایک بات، یا تو پیدر پہ وضو کریں گے یا پیدر پہ نہیں کریں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وضو سے ترتیب واجب ہے، فرض ہے، تو جب اس وضو کی وجہ سے ترتیب فرض ہو گئی تو یا تو پیدر پہ دھونا فرض ہوتا یا پیدر پہ نہ دھونا فرض ہوتا، یا تو دائیں جانب سے دھونا فرض ہوتا یا بائیں جانب سے دھونا فرض ہوتا۔ تو یہ چیز بھی تو فرض ہونی چاہیے تھی، چونکہ وضو میں یہ وصف بھی ضرور ہوگا۔ جب یہ وصف جو ہے وضو میں تھے، اس کے باوجود ان کی فرضیت کا کوئی قائل نہیں، تو ترتیب کی فرضیت کا قائل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بات سمجھ میں دیکھو، وقد رأیت فی کتبہم الاستدلال، اور میں نے شوافی کی کتابوں میں دیکھا ہے استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے فرمان ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا بہ سے، وقد کان ھذا الوضوء مرتبا، اور یہ وضو کیا تھا؟ ترتیب وار تھا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ شوافی، لہذا ترتیب فرض ہو جائے گی۔ وقد صنع لی جواب حسن، اور میرے ذہن میں اس کا ایک بہترین جواب آیا ہے، مجھے اس کا ایک بہترین جواب سوچا ہے، یعنی جواب اس کو اور بھی دیے ہیں احناف نے۔ مثال کے طور پر یہ کہا کہ یہ جو حدیث ہے ضعیف ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے، یا یہ کہا کہ خبر واحد ہے، کیا ہے؟ خبر واحد ہے وغیرہ۔ تو ایک جواب جو ہے وہ یہ ہے، اور میرے ذہن میں اس کا ایک جواب آیا، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک ایک مرتبہ وضو فرمایا اور فرمایا ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا بہ، کہ یہ ایسا وضو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ فھذا القول یرجع الی المرتین، تو یہ قول جو ہے لوٹتا ہے مرتن کی طرف، اس کی طرف، یعنی ھذا کا مشار الیہ مرتن ہے، لا الی الاشیاء الاخرى، نہ کہ دیگر اشیاء کی طرف، اس لیے کہ یہ وضو نہیں خالی ہے اس بات سے کہ یا تو اس کی ابتدا دائیں جانب سے ہوگی یا بائیں جانب سے، اور نیز یا تو موالات کے طریقے پر ہوگا یا عدم موالات کے طریقے پر، موالات کے معنی پیدر پہ۔ فقول علیہ السلام، تو نبی علیہ السلام کا فرمان ھذا وضوء، اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ یہ وضو اپنے تمام اوصاف کے ساتھ، اپنے تمام اوصاف کے ساتھ ہے، تو لازم آئے گی موالات کی فرضیت یا عدم موالات کی فرضیت، یا تیامن کی فرضیت یا عدم تیامن کی فرضیت، اور اگر نہ مراد لیا جائے تمام اوصاف کو تو نہیں دلالت کرے گا ترتیب کی فرضیت پر بھی، یہ قول نہیں دلالت کرے گا ترتیب کی فرضیت پر بھی۔ تو اس سے ہی پتہ چلا کہ ترتیب جو ہے